اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء کرام ہم نے امتوں کی طرف بھیجے ہیں ان امتوں کو ہم نے تکلیفوں، آزمائشوں، پریشانیوں کے ساتھ آزمایا۔ ان کو تھریٹس بھی آئے، خوف، مال کی کمی، جانوں کی کمی، بیماریاں، سہولتوں کی کمی، اس کے ساتھ ہم نے آزمایا تاکہ وہ گریہ زاری کریں، لعلہم یتضرعون، تاکہ تضرع، گڑ گڑائیں، کپ کپائیں، جھک جائیں۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ جھک گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازا، اور جو نہیں جھکے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ان کے دل سخت ہو گئے، تکلیفیں آنے کے باوجود وہ جھکے نہیں، اکڑے رہے، تکبر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک ایسے پکڑا کہ ان کو پھر سنبھلنے کی مہلت نہیں دی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت حالات، زمان و مکان بدلنے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت تحویل نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام یا اس سے پہلے اور قیامت تک سنت اللہ تعالیٰ کی ایک ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حجت پوری کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے، پھر ان کو آزما کر دیکھتا ہے، جو گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، ان کی پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور جو اکڑے رہتے ہیں، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے اصلی ہلاک کرنے والے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، چھوٹی تکلیف بھیجتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائے۔ ایک استاد اپنے طالب علموں پر سختی کرتا ہے، ایک استاد نہ آنے والے کو پوچھتا ہے نہ جانے والے کو کس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ پھر بس اوقات ایک کلاس میں ہی ایک طالب علم ہمیشہ لیٹ آتا، کبھی ہوم ورک نہیں کرتا، کبھی سبق یاد نہیں کرتا، اور استاد اس کو کبھی نہیں پوچھتا، اور دوسرا ہمیشہ سبق یاد کرتا ہے، ایک دن یاد نہیں ہوا، اس دن اس نے کھڑا کر دیا اس کو۔ استاد کی خیر خواہی کس کے ساتھ؟ نتیجہ کس کے حق میں نکلے گا؟ جس کو وہ پوچھتا ہی نہیں، یا جس کی چھوٹی موٹی لغزش بھی قبول نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں بدر کا میدان ہے، 70 قتل کر دیے، 70 پکڑ لیے، 313 نہتے کنگلے 1000 سے بھڑ گئے، فتح ہو چکی ہے، جشن منانے کا وقت ہے۔ جس رب کے کہنے پر یہ کام کیا ہے اس رب کے تھپکی دینے کا وقت ہے، انعام دینے کا وقت ہے، حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے۔ ایک غلطی ہو گئی، غلطی یہ ہوئی کہ آپ لوگوں نے
کافروں کی کمر توڑنے سے پہلے پکڑنا شروع کیوں کیا؟ حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، جب خوب اچھی طرح خون بہا لو، جب ان کی گردن توڑ دو، جب کفر کا زور ٹوٹ جائے پھر پکڑنے شروع کرو۔ ہوا یہ کہ مقابلے میں سارے چاچے مامے اپنے ہی تھے، بھانجے بھتیجے وہی تھے، ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی۔ تو جب دیکھا کہ جنگ کا پانسا بدل گیا ہے، اب کوئی بچاؤ کی شکل نہیں رہی ہے، تو چاچا بھتیجے سے کہتا ہے بھتیجے مجھے جلدی سے پکڑ لو ورنہ کوئی نہ کوئی آ کے مجھے مار جائے گا، پکڑ لیا جاؤں گا تو کوئی بچاؤ کی شکل بن جائے گی، جب جان سے ہار گیا تو پھر کوئی شکل نہیں بنے گی۔ بھائی بھائی سے کہنے لگا مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی مار جائے گا، پکڑنا شروع کر دیا۔ جس کو کوئی بھائی پکڑ لیتا تھا اس کو امان مل جاتی تھی۔ امیہ جو حضرت بلال کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، اس نے بھی کہا مجھے پکڑ لو، کسی نے پکڑ لیا، بلال نے دیکھا، کہتے ہیں اچھا امیہ زندہ بچ جائے، یا آج یہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ ماں نجو تو اذ نجا امیہ، امیہ بچ گیا تو پھر میں نہیں بچوں گا۔ ساتھیوں کے بیچ سے تلوار کے سیڑ کر اس کے سینے میں اتار دی۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے پکڑنے شروع کر دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں پکڑے؟ ان کا زور ٹوٹ جاتا، یہ اکڑی ہوئی گردنیں ٹوٹ جاتی، دوبارہ اگلے احد اور احزاب کا موقع ہی نہ بنتا، آج یہ سارے کٹ جاتے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ قیدی بنانا شروع کرے یہاں تک کہ خوب خون بہا لے۔ آپ نے وہ خوب خون بہانے والی شرط پوری نہیں کی اور پکڑنے شروع کر دیے۔ چلو پکڑ لیے تھے تو اب ذبح کر دیے ہوتے، اب تم نے ان کو پکڑ کے چھوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے شدید سرزنش فرمائی، فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر ہم نے پہلے سے نہ لکھا ہوا ہوتا آج بدر کے قیدی چھوڑنے کی وجہ سے تم پر عذاب آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ اکرام رو رہے ہیں، فرمایا میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے باغ کی دیوار تک رب کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے، اگر وہ آ جاتا تو ہم بچ نہ سکتے۔ دیکھو کیفیت کیا ہے، کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت ہے، چنیدہ لوگ ہیں، مار کا زبردست لڑا ہے، شاباش کا وقت ہے۔ اس شاباش اور فتح کے نشے میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو معاف ہو جانی چاہیے، لیکن میرا مولا نہیں چھوڑ رہا، تربیت فرما رہا ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں پوچھتا ان کو۔ بڑے بڑے گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں، رب ذوالجلال ان کو کچھ نہیں کہتا۔ لا احد اصبر من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور وہ ان کو روٹی دیتا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ بھائی جو تیری دعوت پر آیا تیرے گھر میں، میرے گھر میں جو یہ بھائی دعوت کے لیے آیا ہے، میں اس کو روٹی کھلا رہا ہوں، مجھے پتا چلے فلاں میری چوری بھی اس نے کی تھی اور میرے خلاف فلاں سازش بھی اس نے بنائی تھی، میں اس کو روٹی کھلاؤں گا؟ اور میرا مولا سب جانتا ہے کون کیا کیا کرتا ہے، پھر بھی ان کو روٹیاں کھلاتا ہے، پھر بھی ان کو روٹیاں کھلاتا ہے، کبھی کسی کی روٹی بند نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بدر میں غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی، آپ نے اصلاح فرما دی ساتھیوں کی۔ احد میں فرمایا یہ 70 تیر انداز جبل رمات پر کھڑے کیے ہیں،
آپ نے نیچے نہیں اترنا، مجھے پوچھے بغیر نیچے نہیں اترنا. آپ دیکھو ہمیں شکست ہو چکی، شکست ہوئی کو اتنی دیر ہو گئی کہ پرندے آ کر کے ہماری ناشوں کو نوچنے لگ گئے، پھر بھی آپ نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں نہ بولوں. انہوں نے کہا جی آپ نے تو شکست کی شکل میں کہا تھا نا، اب تو فتح ہو گئی ہے، اور اب کب تک اوپر بیٹھیں گے؟ نیچے اتریں. جا کر کے قیدی پکڑیں، مال غنیمت جمع کریں. نیچے اتر گئے. وہ چوٹی آبزرویشن پوسٹ تھی، وہ وہاں نہیں تھے. پیچھے سے گھوم کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت کافر تھے، گھوم کر حملہ کر دیا. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، آپ کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا. اللہ اکبر! اتنا اچھا مارکا لڑا، 1000 کا مقابلہ 3000 سے، اور دشمن کے چھکے چھڑوا دیے. اور ایک غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. اس پر پکڑ آ گئی، سب پر تکلیف آ گئی. جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ چھوٹی غلطیاں بھی پکڑ رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند مقام دینا چاہتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پاپ کرنے کے باوجود سرزنش نہیں کرتا، ان کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ بچہ جس کو چودھری کہا جاتا ہے، کلاس کا ایک چودھری ہوتا ہے نا، اس کو استاد نہیں پوچھتا کب آئے کب گئے، وہ ہمیشہ نتیجے میں فیل ہوا کرتا ہے. اور وہ بچہ جس کی چھوٹی بڑی بات بھی استاد برداشت نہیں کرتا، اس کی ہمیشہ تربیت کرتا ہے، اس پہ سختی کرتا ہے، وہ بچہ ہمیشہ کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو، بورڈ کو ٹاپ کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ بڑی سزا سے پہلے چھوٹی آزمائشیں بھیجتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر سے بھی آزماتے ہیں، شر سے بھی آزماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بڑی آزمائش نبیوں پر آتی ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر ان سے جو چھوٹے ہوتے ہیں، ان سے جو چھوٹے ہوتے ہیں. جتنا کوئی نبیوں کی سیرت کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی آزمائش بڑی تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو ان کی سیرت سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، اس کا امتحان چھوٹا ہو جاتا ہے. دنیا میں جو میٹرک کر گیا وہ واپس مڈل پر نہیں آتا، فیل ہوتا رہے گا تو میٹرک تو کم از کم رہے گا. لیکن یہ پیپر جو اللہ تبارک و تعالی لیتا ہے، اس میں پی ایچ ڈی والا بھی پرائمری پہ آ جاتا ہے. آزمائش آئی، برداشت نہیں کر سکا، پیچھے ہٹ گیا، بس اوقات فیل ہو جاتا ہے، بس اوقات ناکام ہو جاتا ہے، بس اوقات نچلے درجے پر آ جاتا ہے. یہ بھی ایک امتحانات ہیں. ان میں بھی ہم سب کسی نہ کسی کلاس میں ہیں. بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے یہ چودھری اور سیٹھ ہو، اور اس کا ایک ڈرائیور ایک نوکر ہو، اور وہ اس کو اپنے سے نیچے سمجھتا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کلاسیں ہیں، اس اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ نوکر اوپر والی کلاس میں ہو اور چودھری نیچے والی کلاس میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. لام تاکید کا، نون تاکید کا، جب دو تاکیدیں اکٹھی ہو گئیں قسم کا معنی پیدا ہوتا ہے. مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو جب آزمانے کا اللہ فرمائے، قسمیں اٹھا کر فرمائے اور آزما لے، تو یہ تو کوئی خبر بنتی نہیں. خبر تو تب بنے گی جب وہ فرمائے کہ میں آزماؤں گا اور آزمائے نہیں، پھر خبر بنتی. فکر کی بات یہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا میں آزماؤں گا اور آزما لیا. فکر کی بات یہ ہے اس نے فرمایا تھا میں آزماؤں گا، اور مجھے تو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ مجھے آزمائے، مجھے تو گیم سے ہی نکال دیا. فکر کی بات یہ ہے. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک تو یہ معلوم نہیں کہ تمہیں جہاد کرنے والے کون کون ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ابھی تک تو تم میں وہ سنت اللہ کی پوری نہیں ہوئی جو پچھلی امتوں میں ہوئی تھی، ان کو تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد بہت قریب ہے، تم اپنا پروسیس پورا کر لو، میں تو مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ مکہ میں تکلیفیں آئیں صحابہ اکرام کو، کسی کو ریت پر گھسیٹا جاتا ہے تپتے صحراؤں میں، کسی کو کوئلوں پر جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے، اس کی چربی کے ساتھ کوئلے بجھ جاتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، بلال کو رضی اللہ عنہم، سلمان فارسی کو، ابو ذر غفاری کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ کچھ ساتھی آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں اما تری ما نحن فیہ، اے اللہ کے رسول آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کسی مسجد کے مولوی صاحب سے اگر کوئی کہے کہ حالات بڑے آڑے تیرے، ذرا دعا کر دو، تو کیا جواب دے گا؟ میں نہیں کرتا، یا کر دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ الا تستنصر لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کر لیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ دعا کا کیا ہے؟ ہاں بھائی چلو ہاتھ اٹھاؤ اپن دعا کر لیتے، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے۔ کس بات پر ناراض ہوئے؟ کہ دعا کا کیوں بولا؟ اس بات پر ناراض نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی باڈی لینگویج یہ کہہ رہی تھی، ان کی اشارے کنائے، ان کا انداز یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آگے آگے، رب کی مدد پیچھے رہ گئی۔ آپ کو اس بات پر غصہ آیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا آپ سے پچھلی قوموں کو زندہ حالت میں آری کے ساتھ کاٹ کر دو لخت کر دیا جاتا تھا، زندہ حالت میں کھڑا کر کے لوہے کی کنگھی کے ساتھ ہڈیاں اور گوشت الگ کر دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے دین سے پھرتے نہیں تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، تم نے ابھی پروسیس اپنا پورا کیا نہیں اور اللہ کی مدد لیٹ سمجھ رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، تم جلدی اللہ کی مدد طلب کر رہے ہو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ الا ان نصر اللہ قریب، اس کی مدد لیٹ نہیں ہوتی، اگر اس کی مدد نہیں آئی تو اس سے پہلے کچھ آپ کے پروسیس باقی ہیں، آپ کی آزمائش کے کچھ دور باقی ہیں، اس کے کچھ مرحلے باقی ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے اللہ کی سنت ہے کہ اس کی مدد نہیں آتی۔ تم اپنا کام کرو، اللہ تو اپنا کام کر ہی دیا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں کو یہ بدگمانی ہو گئی ہے کہ آمنا کہیں گے تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پچھلی ساری آدمیت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہم نے سب کو آزمایا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، آمنا تو سب نے کہہ دیا، مگر سچے کون ہیں یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ جھوٹوں کو الگ کرنا چاہتا ہے، جب تک سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں ہو جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آزمائش والے قانون کو انبیاء کے لیے نہیں بدلا تو کیا آج ہمارے لیے بدلے گا؟ ہمارے لیے بدلے گا؟ نہیں بدلے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بدلے گا نہیں، ہوگا، لیکن الحمدللہ پروسیس شروع ہونے سے اتنی تسلی تو ہوتی ہے کہ ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہماری لائن سیدھی ہے، ہمارا خط درست ہے،
ہم صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ آپ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھو، آپ سے بڑی بڑی جماعتیں وہ اس لائن میں نہیں ہے، آپ سے بڑی بڑی جماعتیں، آپ 2 3 4% کے نمائندہ ہیں، وہ 15 20 40 50% کے نمائندہ بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آزماتا ہے تو یہ کہے کہ یا اللہ آزما نہیں، یہ تو اس نے قسم اٹھا رکھی ہے، ہاں یہ کہو کہ یا اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ کی آزمائش میں ہوتا ہے، زمین میں چلتا پھرتا ہوتا ہے، اور اس پر ایک وقت آتا ہے صبر کرتے کرتے کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ انسان کسی حالت میں بھی برا نہیں ہوتا اگر ایمان ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے جہاد کیا، مسلمانوں نے پکڑ کے مجھے جیل میں ڈال دیا، کافروں کے دباؤ میں آ کر یا بدعتی لوگوں کے دباؤ میں آ کر میرے دشمن میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، ما یفعل بی اعدائی، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں۔ فرماتے ان سجنونی فسجنی خلوت، اگر مجھے جیل میں ڈالیں گے تو میں سمجھوں گا کوئی بات نہیں، 4 دن اللہ کرنے کا موقع ملا، دعوت کی مصروفیتوں میں اس طریقے سے راتوں کو سجدے کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کرنے کا ٹائم دے دیا، اللہ سے خلوت میں ملاقات کا وقت دے دیا۔ وَإِنْ أَخْرَجُونِي فَخُرُوجِي سِيَاحَةٌ، اگر مجھے ملک بدر کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا زمین بہت کھلی ہے، سیحوا فی الارض سیروا فی الارض، اللہ حکم دیتا ہے زمین میں سیر کرو، دیکھو میری نشانیاں، تو زمین میں سیر کرنے کا وقت ملے گا، اور اگر مجھے پکڑ کے شہید ہی کر دیں گے تو میرا مقصد حیات پورا ہو جائے گا، اس سے زیادہ میرے ساتھ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے، انسان کو دنیا کی صحت مل جائے، پیسہ مل جائے، حالات اچھے ہو جائیں، وہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، مجھے مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ان اصابته سراء فشکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی اچھائی ملتی ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے رب ذوالجلال کے لیے صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بیمار ہو گیا، پیشاب نہیں کرنے جا سکتا، گھر والے بھی تنگ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو اس کی خدمت پر صبر کرنے کا اجر دیتا ہے، اس کو اپنی تکلیف پر صبر کرنے کا اجر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں بے ہوش ہو گیا، کسی کو پہچانتا نہیں، لوگ سمجھتے اب اس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، لیکن جب تک سانس کی آمد و رفت ہے، اس کی تکلیف کی عبادت، اس کے صبر کی عبادت کی وجہ سے اللہ اس کو وہ مقام دیتا ہے جو نمازوں اور روزوں کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات انسان اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں اللہ کے کاغذات میں بڑے اعلیٰ مقام کا حامل ہوتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ سست آدمی، میں نے جو اس کو مقام دے رکھا ہے وہاں پہنچ نہیں سکتا اپنی نمازوں روزوں سے، اللہ اس کو آزما لیتا ہے، صبر کی توفیق دے دیتا ہے، پھر چپ چاپ اٹھا کر کے اس کو اعلیٰ مقام پہ رکھ دیتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس لیے کہ صبر کا اجر کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اس میں سارے قاعدے ضابطے وائلیٹ ہو جاتے ہیں۔ لائن لگی ہوتی ہے نا بینک کے سامنے، شناختی کارڈ بناتے وقت کوئی شخص پیچھے سے آئے آپ کے آگے آ کر کھڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہنگامہ ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور جو وہاں کا ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ پچھلی کھڑکی سے ایک آدمی کو اندر بلاتا ہے، پروسیس کر کے بھیج دیتا ہے، ہاں نا؟ وہ کہتے ہیں یہ کیا؟ بولے میرا جاننے والا ہے، افسر کا جاننے والا ہے، اب اس کا تو کوئی حساب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو صبر
کی دولت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اوتی احد عطاء اوسع من الصبر. فرمایا صبر سے زیادہ اچھی اور زیادہ وسیع دولت کسی کو نہیں ملتی جتنی یہ عظیم دولت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو صبر کی دولت دے دیتا ہے آزمانے کے بعد پھر اس کو چپ چاپ اٹھا کر کے اعلیٰ مقام پر رکھ دیتا ہے اور اس میں لائن میں لگنا نہیں پڑتا. اللہ نے جو اس کے لیے مقام لکھا ہوتا ہے وہاں اس کو بٹھا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں بیمار ہو گیا, ہم کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا, ہم کہتے ہیں بیکار ہو گیا, مگر اللہ تعالیٰ اس کا پروسیس مکمل کر رہا ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن دیکھے, آپ کی تکلیف دیکھی, اس کے بعد میں سمجھ گئی کہ یہ تکلیفیں یہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی. کسی کو گناہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہوں گی, لیکن اللہ تعالی جس شخص کو آزماتا ہے یہ اس کے ساتھ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے, پھر صبر کی توفیق دے کر اللہ اس کو اپنا قرب نصیب فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. دنیا سے بچانا, دنیا کی آسائشوں سے بچانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یا محبت کرتا ہے, اس کو یحمیہ دنیا کما یحمی احدکم سقیمہ الماء, اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ریل پیل سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے. اس کو بچا کر کے, ظاہر اب دنیا کی ریل پیل سے بچائے گا تو تکلیفیں آئیں گی, غربت والی زندگی ہوگی نا, پریشانی والی ہوگی نا. اللہ اس کو بچا کر کے آزمائشیں اور صبر اس کی توفیق دے کر اس کو وہ مقام دے دیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, اپنے آپ سے پوچھو آپ کس کلاس میں ہو, آپ کس کلاس میں ہو, اپنے آپ سے پوچھو. صبر کی کون سی کلاس ہے آپ کے پاس؟ ہر شخص کسی نہ کسی لیول پر ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کچھ لوگ کنارے پر بیٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں نا تو آخر میں بیٹھتے ہیں. بھاگنا آسان ہے نا, بھاگنا آسان ہے. پہلی صف سے اٹھ کر جائے گا, سب کو نظر آئے گا, جلسے میں گیا آخر میں بیٹھے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کنارے پر بیٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر ہر چیز اچھی, گھر میں اولاد بھی نرینہ ہو رہی ہے اور جانوروں کے بچے بھی ہو رہے ہیں اور کھیتوں میں فصل بھی اچھی ہو رہی ہے, آمدن بھی اچھی آ رہی ہے, تو اب نماز بھی اچھی, اب روزہ بھی اچھا, ہر چیز اچھی, اسلام بھی اچھا. اور اگر اللہ آزما لے پھر کہتا ہے یہ سارا قصور نمازوں کا, پھر وہ بے صبرا ہو جاتا ہے. پھر وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اگر تکلیف آ جائے انقلب علی وجہہ, کنارے پر تھا وہیں سے واپس ہو جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. دیکھنے میں یہ نمازی حاجی غازی نظر آتا تھا, دیکھنے میں بڑا مومن نظر آتا تھا, لیکن اس وقت تک جب تک آزمائش نہ آئے. جیسے ہی آزمائش آئی چھلکا اتر گیا, پیٹ ننگا ہو گیا, چل گیا پتا کہ کتنے پانی میں تھا, اس کی حقیقت کھل گئی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت 60 سنہ, کوئی شخص 60 سال بھی نیکیاں کر لے, بعد میں آزمائش آ جاتی ہے, پھر وہ گناہوں پہ آ جاتا ہے, اس حالت میں پکڑا جاتا ہے, اللہ نیکیاں ضائع کر کے جہنم کا وارث بنا دیتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, اگر اچھائی ملے ہر چیز میں, بڑا مطمئن ہو کر نمازی غازی حاجی بنتا ہے. اگر تکلیف آ جائے تو پھر اس کی اصلیت کھل جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ برا ہو جاتا ہے, تھا ہی برا, لبادہ اوڑا ہوا تھا, امتحان نے لا کر کے اس کا چھلکا اتار دیا. یاد رکھو کوئی عبادت ہو صبر کے بغیر قبول نہیں ہوتی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی سعادت ہمیں مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ کتنی بڑی سعادت اور اپرچونٹی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہوں اور ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد پر جا رہے ہوں۔ ایک شخص کو یہ موقع مل جاتا ہے، خیبر کا موقع ہے، صحیح بخاری کی حدیث، آپ کی معیت میں جہاد کر رہا ہے، اللہ اکبر، اتنا لڑائی کر میں ماہر ہے، جدھر جاتا ہے کافروں کے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے، کافر ڈر کے ہٹ جاتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اتنا لڑائی کرتا ہے۔ ساتھی کہنے لگے ہنی اللہ الجنہ، یہ تو پکا جنتی لگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ ایک ساتھی اس کی ریکی پہ لگ گیا کہ میں دیکھوں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ آپ کی زبان نبوت سے نکلے الفاظ تو پورے ہوں گے، مگر ہوتا کیسے یہ دیکھوں۔ اس کے پیچھے پیچھے دیکھ رہا ہے یہ کیا کرتا ہے، ہر طرف لڑتا، کافروں کو مارتا ہے، پھر اس کو بھی زخم ہو گئے، اس کو بھی زخم لگ گئے۔ اب تکلیف بہت شدید ہے، نہ جان نکلتی ہے اور نہ ہی اس کے زخم ٹھیک ہوتے ہیں، بے صبرا ہو گیا، تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا، نوک سینے پر رکھی، اوپر وزن دے دیا۔ ساتھی واپس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اس کو میں نے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نمازی ہے، روزے دار ہے، جہاد کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتا ہے، مگر کمی کس چیز کی رہ گئی؟ صبر نہیں کر سکا، تکلیف پر صبر نہیں کر سکا۔ میں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ کو سنائے تھے، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر دکھائے۔ فرعون کو ڈبو دیا، ان کو حکمران بنا دیا، کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے بڑے صبر کا امتحان کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا، ڈٹے رہے، میدان نہیں چھوڑا، بھاگے نہیں، صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ ہم نے ان کو ان کی ذلتوں کو عزتوں کے ساتھ بدل دیا، ان کی غلامی کو حکمرانی کے ساتھ بدل دیا۔ بما صبروا، جب انہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھی اچھائی ملے تو کافروں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، آپ کو پریشانی آئے تو کافر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، جڑے رہے، مقابلہ کرتے رہے، وَتَتَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھا، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، میں رب کہتا ہوں کہ ان کی سازشیں تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ یوسف علیہ السلام کہاں کنویں سے نکلے، جیل میں گئے، جیل سے نکلے وزیر خزانہ بنے، وہاں سے بادشاہ بن گئے، بھائی آئے، تعارف ہوا میں تمہارا بھائی ہوں، تو کہنے لگے انہو من یتقی ویصبر، جو اللہ سے تعلق ٹھیک رکھے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، میرا ایمان ہے الحمدللہ ہزار کمزوریوں کے باوجود ہمارا خط سیدھا ہے انشاءاللہ، ہم اللہ کی توحید پر قائم ہیں، ہم اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعوت و جہاد کا کام کرتے ہیں، ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ساری کائنات ہمارے خلاف اکٹھی ہو جائے، اگر ہم دونوں کام کر لیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک رکھیں اور میدانوں میں ڈٹے اور صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہیں، لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ سازشوں کے بادل چھٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب فرمائے گا۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی آزمائش آ جائے فکر کی بات نہیں، یہ تو
चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इंशाअल्लाह रब दुल जलाल अपने वादे पूरे करेगा। अल्लाह के वादे पूरे तो होने ही वाले हैं, बीच में रुकावट तो हमारी बदअमालियां हैं, हमारी सुस्तियां हैं, हमारी कोताहियां हैं, हमारे सब्र की कमी है कि जो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, वरना अल्लाह ताला की मदद तो बहुत करी, वो कभी लेट नहीं होती। तो अल्लाह ताला हमें इन हालात में भी जुड़े रहने की तौफीक दे। बड़े लोग बातें करेंगे, बहुत लोग हंसेंगे, बहुत लोग हमारी परेशानी पर खुश होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी परेशानी भी आर्जी है, उनकी खुशी भी आर्जी है। हाँ, हमारी परेशानी आर्जी है, उनकी खुशी आर्जी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, मेरा रब फरमाता है ये दिन हम दुनिया में फेरते रहते हैं, अगर वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह रब्बुल जुल जलाल वल इकराम हमें हमारी आंखों से इस्लाम की इज्जत दिखाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इस्तिकामत और सब्र की तौफीक दे। रब्बुल जुल जलाल अपना खौफ नसीब फरमाए, तकवा नसीब फरमाए, मैदानों में डटे रहने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें आंखों से दिखाए वो नताइज, वो वादे जो उसने अंबिया किराम के साथ किए थे, हमें उनको पूरा होता हुआ दिखाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।